رائٹنگ آن دا وال بابل کی ایک کہانی ہے کہ جس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ قارئین کرام، سنو اور دیکھو ٹی وی آپ لوگوں کے لیے تاریخ کے ان پرانوں صفوں سے وہ تمام سبق آموز واقعات اور گمشدہ کہانیاں لے کر آتا ہے تاکہ آپ ان کو سن سکیں اور جان سکیں۔ یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ بابل کا آخری بادشاہ بیلشزر اپنے درباریوں کے ساتھ محل میں محفل نشاط سجائے بیٹھا تھا۔ یروشلم کے عبادت خانوں سے لوٹے ہوئے مقدس طلائی برتنوں میں شراب طہور پی جا رہی تھی کہ اچانک غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ غیبی ہاتھ نے 4 الفاظ لکھے اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے: مینی مینی ٹیکل پریز۔ یہ کسی اجنبی اور نامانوس زبان کے الفاظ تھے۔ بادشاہ اور درباریوں نے ان الفاظوں کو سمجھنے کی تمام تر کوششیں کیں مگر ناکام ہوئے، اور ناکام ہونے پر انہوں نے بابل کے بڑے بڑے عالموں، نجومیوں اور روحانی پیشواؤں کو بلایا، اور بادشاہ نے یہ پیشکش کی کہ جو بھی مجھے اس عبارت کا مطلب پڑھ کر سنائے گا میں اسے سونے میں تول دوں گا۔ مگر وہاں پر کوئی نہ آیا، کوئی بھی شخص ان الفاظ کا ران نہ جان سکا۔ بادشاہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ آخر اس غیبی ہاتھ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ ایک دن اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی ملکہ نے مشورہ دیا کہ بابل میں دانیال نامی ایک شخص رہتا ہے جس کا جسم تو انسان کا ہے مگر غالباً روح اس کے اندر کسی دیوتا کی ہے۔ اسے اگر بلا لیا جائے تو آپ کے تمام دل درد دور ہو جائیں گے اور وہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل نکال کر دے سکتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، یہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے کہ جو اس وقت اپنے عہد کے سب سے برگزیدہ شخص مانے جاتے تھے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہر قسم کی گتھی کو سلجھا لیتے ہو۔ سنو، اگر تم اس دیوار پر لکھی اس عبارت کا مطلب مجھے سمجھانے میں کامیاب رہے تو یقین کرو کہ خلعت فاخرہ کے ساتھ ساتھ تمہارے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی جائے گی، اور میں تمہیں سلطنت کا تیسرا سب سے بڑا عہدہ بھی دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کی گفتگو کو سنا، اور حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تمہارے سونے اور تمہارے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے خداوند کے بھروسے پر تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہیں ان تمام الفاظ کا مطلب سمجھانے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ تمہارا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ کی جان میں آئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے چند لمحوں کے لیے غور کیا اور پھر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تمہارا باپ بھی اسی سلطنت کا فرما روا تھا، لیکن اس نے عیش و عشرت کا راستہ اپنا کر خود کو تباہ کر لیا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بھی اس کی پیروی کی ہے، اس لیے تباہی اور بربادی تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اور وہ تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ مینی کا مطلب ہے تمہاری بادشاہی کے تمام دن پورے ہو گئے۔ ٹیکل کا مطلب ہے کہ تمہیں کسوٹی پر پرکھا گیا لیکن تم ناقص نکلے اور اس کسوٹی پہ آنے کے قابل نہ رہے اور ہلکے نکلے۔ پیرس سے مراد یہ کہ عنقریب تمہاری سلطنت دشمنوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قصہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کے مطابق اسی رات بادشاہ قتل کر دیا گیا، اور جلد ہی دنیا نے دیکھا کہ اس کی سلطنت 2 دشمن ریاستوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس کہانی سے انگریزی میں ضرب المثل رائٹنگ آن دا وال وجود میں آئی۔ اردو میں اسے نوشتہ دیوار یعنی دیوار پر لکھا ہوا کا نام دیا گیا۔ ویسے تو یہ ضرب المثل دنیا کی تمام زبانوں میں مختلف ناموں سے موجود ہے۔ بائبل کی کہانی تو قارئین کرام ختم ہو چکی، مگر تاریخی قصوں کے اثرات آج بھی صدیوں تک برقرار رہنے کے بعد موجود ہیں، بالکل اسی طرح۔ پچھلے 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ کا جائزہ لے کر مورخین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر سلطنت اور حکمران، خواہ وہ جس قدر عظیم ہو، ایک نہ ایک دن اسے ضرور نوشتہ دیوار سے واسطہ پڑتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا انجام واضح دکھائی دینے لگتا ہے، مگر بدقسمتی سے بیشتر حکمران دیوار پر لکھے تقدیر کے اٹل
और ना बदलने वाले फ़ैसले का दुरुस्त अदराक नहीं कर पाते, तब दीवार पर लिखे हुए की तकमील हो जाती है और फिर तारीख़ ये फ़ैसला सुनाती है कि इन्हें आज़माया गया, तोला गया, मगर ये अपने तौल में और अपने कोल में पूरे ना उतरे और फिर वो फनाह कर दिए जाते हैं और उनका नामो निशान नहीं रहता। सुनो और देखो टीवी के क़ारीन, हम आपके सामने ये तमाम किस्से इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर वो तमाम तर चीज़ें जो छुपी हुई हैं उनको आप भी देखें और समझें। हमारे पास एक बहुत अच्छी वीडियो मौजूद है कि जिसमें कादियानियत के ख़िलाफ़ एक ऐसे डाकू का वाक़या है कि जिस डाकू ने अपनी गैरत को ना सिर्फ जगाया और फिर कायनात का सबसे हसीन दीदार ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तहिक हुआ। फिर एक और वीडियो है जिसमें एक गुनाहगार शख्स का किस्सा बयान किया गया है कि जिसकी इबादत कबूल नहीं होती थी, मगर वो वहाँ पर गया और उसने अपनी इबादत को अल्लाह के यहाँ कबूल फरमाया।